سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے، جو بڑوں کی قدر و ان کی عظمت نہ کرے اور علماء کا احترام نہ کرے، وہ اسلامی معاشرے کا فرد بن ہی نہیں سکتا ہے۔ کتنے اکابر، کتنے اسلاف اور کتنے نیک لوگوں کی زندگیاں، ان کے واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ کیسے اپنے بڑوں کے ساتھ اور کیسے اسلامی تہذیب کا ادب اور کیسے سلیقے سے اسے اپنانا چاہیے۔ ایک ڈاکٹر صاحب تھے کہ اگر ان کے پاس کوئی مریض ایسا ہوتا کہ جس کے نام خلفائے راشدین کے نام جیسے ہوتے، جن کے نام صحابیات کے نام جیسے ہوتے، اور اس کی حالت سے بھی پتہ چل جاتا کہ یہ شخص ضرورت مند ہے، تو پھر اس چیٹی پہ لکھ دیتے تھے کہ اس سے پیسہ نہ لیا جائے، اس سے فیس نہ لی جائے۔ کسی نے ان سے پوچھ لیا کہ آپ فلاں فلاں سے کیوں فیس نہیں لیتے ہیں؟ تو ڈاکٹر صاحب نے کیا محبت بھرا جواب دیا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ جس کا نام ابو بکر کا نام ہو، جس کا نام عمر کا نام ہو، جس کا نام فاطمہ اور عائشہ کے نام جیسے ملے ہوئے ہوں، ایسے نیک برگزیدہ نام والے شخصیات سے میں پیسہ لوں، مجھے اس بات سے شرم آتی ہے۔ یہ عقیدت اور محبت کی بات ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا ہے کہ ایک نہر پر وضو کرنے کے لیے بیٹھے، شاگرد بھی وضو کرنے کے لیے آیا لیکن اوپر کی طرف بیٹھا۔ مخزن اخلاق میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ خیال ہوا کہ اگر میں یہاں بیٹھ کے وضو کروں گا تو میرا وضو کا پانی بہتے ہوئے امام احمد حنبل کے پاس سے گزرے گا، تو وہ میرے وضو کا استعمال کیا ہوا پانی سے وضو کریں گے تو ان کی شان میں ادب کے خلاف ہے۔ وہاں سے اٹھ کے آیا، آگے جا کے بیٹھا۔ کتابوں میں لکھا ہے جب اس شخص کا انتقال ہو گیا تو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا تمہارا کیا حال ہوا؟ تو اس نے جواب دیا کہ صرف اس ادب پر کہ میرے استاذ کو میرا استعمال کیا ہوا پانی نہ لگے، اس ادب پر اللہ نے میری بخشش اور مغفرت فرما دی۔ استاذ کا ادب اس قدر شریعت میں دکھایا گیا۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ رات میں سوتے وقت اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ میرے پیر استاذ کے گھر کی طرف نہ ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پڑھاتے پڑھاتے کھڑے ہو جاتے کہ سامنے کھیلتے کھیلتے استاذ کا بچہ آ گیا، استاذ کے بیٹے کے ادب میں درس دیتے دیتے کھڑے ہو جاتے، اور بیٹھتے وقت بھی اس بات کا لحاظ کرتے کہ جدھر استاذ کا گھر ہو ادھر اپنے پیر نہ کیے جائیں۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ امام مالک کے سامنے ورق الٹاتے وقت بھی اس بات کا لحاظ رکھتے کہ ورق کی آواز سے استاذ کو تکلیف نہ ہو۔ استاذ کے سامنے کھانے پینے کو بے ادبی سمجھا جاتا تھا، اور آلات علم کا اس قدر ادب کہ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ جس قلم سے کوئی دینی بات لکھی ہوتی اس قلم کے ساتھ بیت الخلا جانا گوارا نہ کرتے۔ ہاتھ اور قلم پہ روشنائی لگ گئی تو فوراً واش روم سے باہر آ رہے ہیں امام شافعی یا دیگر بزرگ کہ ہاتھ پہ روشنائی ہے، اور یہ روشنائی جس سے کتابیں اور حدیثیں لکھی جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ واش روم میں جانا بے ادبی ہے۔ ایسا ادب و احترام اساتذہ کا، ایسا ادب و احترام والدین کا، ایسا ادب و احترام اکابر کا، ایسا ادب و احترام صحابہ کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا جو نبی کے چچا ہیں، آپ بڑے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ عمر پوچھی جا رہی ہے تو کیا جواب دے رہے ہیں؟ بڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، بس میں پہلے پیدا ہو گیا ہوں۔ کس بہترین انداز سے جواب دیا جا رہا ہے۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ رو رہے ہیں ایک بار بیٹھ کر، پوچھا گیا وجہ کیا ہے تو کہنے لگے اس بات کا ڈر ہے کہ میری عمر اب 63 سے آگے 64 سال میں داخل ہو رہی ہے، کہیں نبی کی عمر سے آگے بڑھنا بے ادبی نہ ہو جائے، اس واسطے رونا آ رہا ہے۔ کس قدر ادب و احترام ان کا صحابہ کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ، اساتذہ اولیاء کے ساتھ تھا۔ آج معاشرے میں کس قدر استاذ کی، والدین کی بے ادبی اور تحقیر کی جا رہی ہے۔ دوستوں کو بڑا مقام دینا، والدین کی تحقیر، ان کی نافرمانی کرنا معاشرے کا عام مزاج بنتا جا رہا ہے۔
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ دوستوں کو ترجیح اور عزت دیں گے اور والدین کی تحقیر اور تذلیل کر کے ان کے ساتھ نوکروں کا سا سلوک کیا جائے گا۔ اللہ معاشرے کی ایسی بدعملی سے حفاظت فرمائے۔